کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جا لو، کہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ والا درود بیچارے. اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں. لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر. وہی میں نے کہا نا ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے. لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کی بات کی دعا کیا ہے تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ. یہ والدرجة الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ والدرجة الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد. اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال. ارے بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں. تو یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت. تو یہ ہے. اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تمہیں. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو. اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھ رہے خطبہ چالو ہو گیا. جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے. ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر. مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے. ان کو کچھ ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک. کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے وہ اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا. انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسی بیٹھ گئے، ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے. کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایسے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ. ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے. پھر وہ آنے لگے. آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا. میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ
جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ؟ کہاں گیا؟ کہاں گئی وہ اطاعت؟ کہاں گئی وہ فرما برداری؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی؟ وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعالی عبداللہ ادھر آؤ۔ اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیچک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف اکناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو۔ یہ میڈیا چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں، یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سنندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے۔ تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہوں، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں،
میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، آئے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی، بغیر امامے کی نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے؟ جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے؟ 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے۔